تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حبیب، آخری نبی، امام الانبیاء کا ذکر ہمیشہ سے تھا۔ یہ کائنات، یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے تخلیق فرمائی۔ اگر آپ نہ ہوتے تو یہ سب بھی نہ ہوتا۔ جب ہم آپ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں قرآن کریم کے حساب سے وہ نقطۂ آغاز آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے ملتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر 59 مرتبہ آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب دیا گیا، جس کا مطلب ہے اللہ کا دوست۔ ابراہیم علیہ السلام بہت سے عظیم انبیاء کے جد امجد ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جن کی آل سے اللہ رب العالمین نے 2 مختلف خطوں میں نبوت کے سلسلے جاری فرمائے۔ اس سے پہلے ہم آپ کی آل اولاد کا بیان کریں، تھوڑی فکر ہمیں آپ سے منسلک چند واقعات پر کرنا ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر سے وابستہ تھے۔ ایک مرتبہ اس غار میں جہاں سے آسمان کا نظارہ صاف نظر آتا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ وقت گزارا۔ وہ سیاروں اور ستاروں کو دیکھ رہے تھے جن کی زمین پر کچھ لوگ پوجا کرتے تھے۔ ان کا جوان دل شدید درد سے لبریز تھا۔ آپ نے چاند، ستاروں اور سیاروں یعنی اللہ سے باہر جو کچھ ہے اس پر غور کیا اور حیران رہ گئے کہ ان آسمانی اجسام کی انسان عبادت کرتے ہیں، جبکہ یہ اپنے خالق کی عبادت اور اطاعت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر واپس آئے اور اپنے والد سے اور ان لوگوں سے بھی پوچھا جو ان آسمانی اجسام کی پرستش کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کئی بار اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کی خوبصورتی، اس کی قدرت، حکمت اور اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتا کر قائل کرنے کی کوشش کی، تاہم لوگوں نے ان کی نہیں سنی بلکہ بت پرستی میں لگے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے کفر کی حالت کے بارے میں کچھ کرنے کا فیصلہ کیا لیکن اسے ظاہر نہیں کیا۔ وہ جانتے تھے کہ دریا کے دوسرے کنارے پر بہت بڑا جشن ہونے والا ہے جس میں تمام لوگ شرکت کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اس وقت انتظار کرتے رہے جب تک کہ شہر خالی نہ ہو جائے۔ پھر وہ احتیاط سے باہر نکلے اور اپنے قدم بیت المقدس کی طرف رکھے۔ اس کی طرف جانے والی گلیاں خالی تھیں اور مندر ہی ویران تھا، کیونکہ پجاری بھی شہر سے باہر میلے میں گئے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام تیز دھار کلہاڑی لے کر وہاں گئے۔ انہوں نے دیوتاؤں کے پتھر اور لکڑی کے مجسموں اور ان کے سامنے نذرانے کے طور پر رکھے ہوئے کھانے کو دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ارد گرد موجود تمام مجسموں سے پوچھا، کیا تم اپنے سامنے ہدیہ نہیں کھاؤ گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم بولتے نہیں ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اپنے ہاتھ میں کلہاڑی اٹھائی اور ان جھوٹے معبودوں کو تباہ کرنے لگے جن کی لوگ پوجا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب کو تباہ کر دیا سوائے سب سے بڑے کے۔ آپ نے کلہاڑی کو اس کے کندھے پر لٹکا دیا۔ جب لوگ واپس آئے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے فوراً ابراہیم علیہ السلام کی موجودگی کا مطالبہ کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس آئے تو انہوں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا، اے ابراہیم، کیا تم وہی ہو جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور کھڑے ہوئے سب سے بڑے خدا کی طرف اشارہ کیا جس کے کندھے پر آپ نے کلہاڑی لٹکائی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، دراصل بڑے مجسمے نے یہ کام کیا ہے، پھر بتوں سے پوچھو اگر وہ بول سکتے ہیں۔ لوگوں نے کہا، ہم کس سے پوچھیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اپنے خدا سے پوچھو۔ پھر کہتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے وہ بات نہیں کر رہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، تم ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہو جو بول نہیں سکتی، ایسی چیز جو فائدے کا متحمل نہیں ہو سکتی، اور ایسی چیز جو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی؟ کیا تم ایک لمحے کے لیے بھی یہ سوچنا نہیں چاہتے کہ تمہارا دماغ کہاں ہے اور تمہارے معبود تباہ ہو گئے ہیں، جبکہ سب سے بڑا دیوتا کھڑا ہو کر اسے دیکھو، یہ دیوتا اپنی تباہی سے بچ نہیں پائے گا، پھر تمہاری بھلائی کیسے کر سکتا ہے؟ تم ایک لمحے کے لیے سوچنا نہیں چاہتے؟ کلہاڑی کندھے پر ہے، سب سے بڑا خدا، لیکن عجیب بات ہے کہ وہ نہیں بتا سکتا کہ کیا ہوا۔ وہ نہ بول سکتا، نہ سن سکتا، نہ چل سکتا، نہ دیکھ سکتا، نہ فائدہ پہنچا سکتا اور نہ نقصان۔ وہ تو صرف ایک پتھر ہے، پھر لوگ پتھروں کو کیوں پوچھتے ہیں؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو منطقی دلائل سے زیر کرنے میں کامیاب رہے، تاہم ان کا تکبر انہیں اپنی حماقت کو تسلیم کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے انہوں نے انہیں زنجیروں میں جکڑ کر انتقام کا منصوبہ بنایا۔ بت پرست نہیں چاہتے تھے کہ لوگ بتوں کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلانے کے ارادے سے بنائی جانے والی سب سے بڑی آگ میں پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ تمام کافروں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے معبودوں کی خدمت کے لیے آگ کے لیے لکڑیاں جمع کریں۔ کئی دنوں تک وہ لکڑیاں جمع کرتے رہے۔ انہوں نے ایک گہرا گڑھا کھودا، اس میں لکڑیاں بھریں اور اسے جلایا۔ وہ ایک گلیل لے کر آئے جس میں وہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالیں گے۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے باندھ کر ان کو گلیل میں ڈال دیا۔ آگ تیار تھی اور اس کے شعلے آسمان تک پہنچ رہے تھے۔ شدید گرمی کی وجہ سے لوگ گڑھے سے دور کھڑے تھے۔ پھر سردار کاہن نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر کے قریب آئے اور ان سے پوچھا، اے ابراہیم، کیا تم کچھ چاہتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، آپ کی طرف سے کچھ نہیں۔ گلیل کو چھوڑا گیا اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن آگ میں ان کا نزول ٹھنڈے باغ میں قدموں پر اترنا تھا۔ شعلے اب بھی موجود تھے، لیکن انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈک اور سلامتی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ ہی عرصے کے بعد یہاں سے ہجرت کر کے اپنی دونوں بیویوں حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کے ہمراہ فلسطین تشریف لے آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بدن سے ایک فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ بحکم خدا آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر حجاز شریف تشریف لے آئے اور مکہ میں ایک بے آباد وادی میں بیت اللہ شریف کے قریب ٹھہرایا۔ اس وقت کعبہ تعمیر نہ ہوا تھا، دور دور تک صرف کھلا ریگستان، نہ کوئی آدم اور نہ آدم زاد۔ آپ نے ایک توشے دان میں کھجور اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ فلسطین واپس چلے گئے۔ چند ہی دن بعد کھجور اور پانی ختم ہو گیا اور سخت ترین مشکل آن پڑی، مگر اس مشکل وقت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا اور ایک عرصے تک کے لیے سامان رزق کا انتظام ہوا۔ حضرت سارہ علیہ السلام کا کچھ عرصے بعد انتقال ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مکے واپس چلے آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو چکے تھے۔ اعلان حق میں ایک ہم آواز ہاتھ آیا، دونوں نے مل کر ایک چھوٹے سے گھر کی بنیاد ڈالی، اور جب کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ خدا کی دیواریں اٹھا رہے تھے، گھر بن چکا تھا تو وحی الہی نے آواز دی، ہمارا گھر طواف کرنے والوں، نماز میں قیام کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کر، اور تمام لوگوں کو پکار دے کہ حج کو آئیں، پیدل بھی اور اونٹنیوں پر بھی، ہر دور دراز گوشے سے آئیں گے۔ اس وقت اعلان و اشتہار کے وسائل نہیں تھے، ویران جگہ تھی اور آدمی کا کوسوں تک پتہ نہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی آواز حدود حرم سے باہر نہیں جا سکتی تھی، لیکن وہی معمولی آواز کہاں کہاں پہنچی، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک اور زمین سے آسمان تک۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ ایک پتھر لا دو تاکہ میں ایسی جگہ نصب کر دوں جہاں سے لوگ طواف شروع کریں۔ خدا کا یہ گھر ایسا سادہ تعمیر ہوا تھا کہ نہ چھت تھی، نہ دیوار اور نہ چوکھٹ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھلایا گیا کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس خواب کو یقینی سمجھا اور اس کی تکمیل پر آمادہ ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے استقلال اور جانثاری پر اعتماد تھا، لیکن یہ تحقیق طلب تھا کہ کیا نوجوان بیٹا اپنی گردن پر چھری چلتے دیکھ سکتا ہے یا نہیں۔ بیٹے سے مخاطب ہو کر کہا، بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے نہایت استقلال سے جواب دیا، ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ کر گزریے، خدا نے چاہا تو میں ثابت قدم رہوں گا۔ اب ایک طرف 90 سالہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں
جن کو دعائے سحر کے بعد خاندان نبوت کا چشم و چراغ عطا ہوا ہے، جس کو وہ تمام دنیا سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں۔ دوسری طرف نوجوان بیٹا جس نے بچپن سے آج تک باپ کی محبت آمیز نگاہوں کی گود میں پرورش پائی ہے، ملائکہ قدسی، فضائے آسمانی، عالم کائنات یہ حیرت انگیز تماشا دیکھ رہے ہیں اور انگشت بنداں ہیں کہ دفعتاً عالم قدس سے آواز آتی ہے، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ان کذالک نجزی المحسنین۔ ابراہیم تو نے خواب کو سچا کر دکھایا ہے، ہم نیک بندوں کو اسی طرح اچھا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بیٹے نے جس استقلال، جس عزم اور جس حیرت خیز ایثار سے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا، اس کا صلہ یہی تھا کہ رسم قربانی قیامت تک دنیا میں اس کی یادگار رہ جائے گا۔